سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتند کمال بے ادبی. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے مختصر حصے میں. وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کروائی؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی. اتنے زیادہ گناہ بھی ہو جائیں تو ایک آدمی دن کے اندر جب 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. دوسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم
ایک مرتبہ پڑھا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو کون سا کلام سب سے زیادہ پسند ہے کون سی بات سب سے زیادہ پسند ہے اور فرمایا وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی آدمی کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا جس نے سیر کروائی. یہاں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات پہ گئے اللہ رب العزت سے کوہ طور پہ کلام کرنے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے یہ بات اس انداز سے بیان نہیں فرمائی بلکہ وہاں ارشاد یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام خود گئے اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے. لیکن جب باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی ایک آیت مبارکہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا کہ جب موسیٰ علیہ السلام میقات کے لیے آئے تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حاضر ہوئے. دوسری جگہ پہ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کو قرآن کے اندر نقل فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف جانے والا ہوں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ سرکار خود نہیں گئے اللہ رب العزت سرکار کو خود لے کے گیا ہے. یہ فضیلت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. اب اس معراج کی اصل وجہ کیا بنی؟ معراج کی اصل وجہ یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مکہ شریف کے اندر جب بہت زیادہ تنگ کیا گیا آپ کو تکالیف پہنچائی گئی بار بار تکالیف دی گئی. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہو گیا آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا. جب اس بات کا بھی آپ کو دکھ اور غم تھا تو یہ چیزیں بھی ساتھ تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گئے طائف تاکہ طائف کے لوگوں کو پیغام دیا جائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو طائف والوں نے بھی آپ سے اچھا سلوک نہ کیا. جب یہ معاملہ درپیش ہوا اب کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا قریش والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہتے تھے کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. جب یہ باتیں ہوئی تو اللہ رب العزت نے سورۃ والضحیٰ نازل فرمائی فرمایا ما ودعک ربک وما کلا پیارے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. جب اتنی تکالیف ہوئی تو جب تکالیف پہنچتی ہیں یہ اصول ہے کہ جب کسی کو کوئی بلند مقام عطا کرنا ہوتا ہے تو پہلے امتحان لیا جاتا ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امتحانات سے گزرے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی معراج نصیب فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرشوں پہ بلوایا. اب قرآن مجید نے
اس مقام پہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں اللہ رب العزت نے بے عبدہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا معراج پہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو معراج پہ لے گئی، لیکن یہاں لفظ بندے کا استعمال کیا گیا ہے، اور صرف بندے کا نہیں فرمایا، اپنے بندے کو۔ تو یہ اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب صحیح طریقے سے اللہ کا بندہ ہو جائے تو پھر وہ سب سے بلند ہو جاتا ہے۔ بندگی جو ہے یہ سب سے بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے کہ کوئی بندہ صحیح طریقے سے اللہ کا بندہ بن جائے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے اللہ کا بندہ بن جائے تو اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ بات تو یہی ہے کہ انسان اگر صحیح انسان بن جائے، بندہ اگر صحیح بندہ بن جائے اپنے رب کا، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بنے۔ اور بندے کس طرح بندے بن سکتے ہیں؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اگر بندہ بندگی والا بن جائے، اپنی جبین نیاز کو بارگاہ رب العزت میں جھکانے والا بن جائے، تو پھر اسی بندے کو اللہ رب العزت مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر وہی بندہ باقی بندوں سے، باقی انسانوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنیاد بندگی ہے، اللہ رب العزت نے یہاں بندے کا قول کیا۔ اب اس مقام پہ اللہ رب العزت نے آخر میں اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے معراج کیوں کروائی؟ معراج کی وجہ کیا تھی؟ معراج کیوں کروائی گئی؟ تو اصل میں معراج کروانے کی کچھ وجوہات تھی، کچھ ایسی نشانیاں اللہ رب العزت نے آپ کو دکھائیں، کچھ عقائد بیان ہوئے۔ اب سب سے پہلا عقیدہ جو معراج کے اندر ہمیں سمجھ آتا ہے، بڑے دھیان سے یہ بات سننے والی ہے کہ انبیاء کے بارے میں عقیدہ بیان کیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معراج کی رات تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ اب ایک روایت کے اندر یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی کی طرف، تو راستے میں سرکار دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے مسجد اقصی میں، تو دیکھا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک وقت میں جہاں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ ایک وقت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت کے اندر وہ جس جس جگہ پہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ اس قوت اور طاقت کا اظہار بھی فرمانا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں معراج کی رات آپ کی بارگاہ میں دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ دودھ جو ہے اور پسند اس بنیاد پہ فرمایا، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے لیے دودھ کو ہی حقیقت میں بنایا گیا ہے، شراب کو نہیں بنایا گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو پسند فرما کے لوگوں کے لیے اپنی پسند ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کو ناپسند فرماتے ہیں. چونکہ جو معراج ہوئی ہے یہ مکہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس وقت معراج ہوئی. لیکن شراب کے حرام ہونے کا جو حکم ہے وہ مدینہ شریف کے اندر نازل ہوا ہے. اس لیے اب شراب چونکہ حرام ہو چکی ہے، اس لیے کسی بھی آدمی کے لیے شراب پینا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مکہ شریف کے راستے کے اندر مختلف نشانیاں دکھائی گئی. اب روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب سوار ہوئے، آپ چلے تو آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو فصل کاٹتی ہے تو پھر ایک دن فصل بوتی ہے، جب اگلے دن دیکھتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اور فصل عطا فرما دیتا. اب وہ اس فصل کو کاٹ رہے ہیں اور فصل کو جب کاٹتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں بہت زیادہ اس سے غلہ اور اناج عطا فرماتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس معاملے کو دیکھا تو حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر جب کوئی مسلمان کسی ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک ایک قدم کے بدلے میں، ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا تک نیکیاں عطا فرما دیتا. یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان شخص اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے لیے جب ہجرت کرتا ہے تو اس ہجرت کے بدلے میں، اس کی ایک ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 گنا تک نیکیاں عطا فرما دیتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جن کے سروں کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے. اب جب وہ سر دوبارہ درست ہوتا ہے، جیسے درست ہوتا ہے دوبارہ اس سر کو کچل دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، ان کے سر کو بار بار کیوں کچلا جا رہا ہے. اب حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ سر ہیں کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی تو ان کے قدم اپنے گھروں کے اندر رکے رہتے تھے، ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے نہیں تھے. جب جھکتے نہیں تھے تو آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اب 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے رہے. اب نمازیں کم ہوتی گئی، لیکن اصول اللہ رب العزت کا تبدیل نہیں ہوتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اب 50 نمازیں امت محمدیہ پہ فرض کی گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں بدل دیا. اب امت محمدیہ پہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان کا اجر کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تحفہ دیا گیا، لیکن امت محمدیہ اس تحفے سے بہت کتراتی، بڑا دور بھاگتی ہے. حالانکہ انسان دیکھے کہ 5 وقت کی نماز فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا.
بندہ دنیا داری کے سارے معاملات کے اندر مشغول رہتا ہے، ہر ایک کام کر لیتا ہے، ہر ایک کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے، لیکن جب بھی کسی سے کہا جائے کہ جناب نماز پڑھا کرو، کہتا ہے انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں آئندہ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی، پڑھتے ہیں جناب، کیوں نہیں پڑھنی جی، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی پڑھیں گے جی نماز۔ بھائی اللہ رب العزت نے تیرے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، تیرے اوپر لازم ہے نماز پڑھنا، لیکن انسان نماز سے غافل ہے، حالانکہ یہ تحفہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کپڑے خراب کیے جا رہے ہیں، جن کو جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم سے وہ کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ مسلمان پہ فرض کی گئی ہے، اپنے مال سے 40واں حصہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں ادا کرے گا۔ اب کسی آدمی کو اگر 1000 روپیہ دیا گیا ہے تو اس پہ 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی، اگر اللہ رب العزت اسے 1000 نہ دیتا وہ کیا کر لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے 1000 روپیہ عطا فرمایا اور اس سے صرف 2.5% زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، لیکن انسان ہے کہ وہ اس 2.5% دینے پہ راضی نہیں ہو رہا، حالانکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے عطا کرتے ہیں، یہ دیے ہوئے مال سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی راستے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک جانب اچھا گوشت پکایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ سچے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کے دوسری جانب جو گلا سڑا ہوا غلط غلیظ گوشت ہے، خبیث گوشت ہے، اس کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوال کرتے ہیں حضرت جبریل امین سے، پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے بیویاں عطا کی ہیں، لیکن ان بیویوں کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس طرح کی دی جا رہی ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ رزق کو چھوڑ کے حرام اور خبیث رزق کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی حالت میں نشانیاں دکھائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی امت کے کچھ لوگوں کی مثال اس انداز سے بیان کی گئی کہ وہ راستہ روک کے بیٹھے ہیں اور فرمایا اس ترتیب سے بیٹھے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سے کوئی لوگ گزرتے ہیں تو جس کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع ہے جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن فرمایا پھر وہ مزید اس گٹھے کے اندر لکڑیاں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، اب وہ پہلی امانتیں تو ادا نہیں کر پاتے اور امانتیں لے رہے ہیں، اس لیے امانت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، امین ہونا۔ تو امانت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، لیکن پھر وہ زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو فتنے کے اندر توجہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو فتنے کے اندر محو کیا کرتے تھے، فتنے کے اندر آزمایا کرتے تھے، فتنے کے اندر داخل کیا کرتے تھے۔ ان خطیبوں کی وجہ سے لوگ بھٹک جایا کرتے تھے، تو ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو بار بار کاٹا جا رہا ہے، پھر بار بار وہ درست ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو خوبصورت ہوا آتی ہے، آپ کو خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام سے گزرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جنت سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہ جنت سے روشنیاں آ رہی ہیں۔ تو آپ پوچھتے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے جو صحیح طریقے سے ایمان لے کے آئے، مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے ہیں، مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کے لیے ہیں جو نیک عمل کرتے رہے۔ تو جنت مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی کے پاس سے گزرے جہاں سے نہایت بری بیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا جبریل یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنم کی آوازیں ہیں، جہنم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صدائیں دے رہی ہے کہ اے مالک الملک جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنا وعدہ پورا کر، میرے اندر ان لوگوں کو ڈال جو ایمان نہیں لے آئے، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں تیرا وعدہ پورا کروں گا۔ جب اس سے اس بات کا وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ جہنم راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی کئی اور نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی اس معراج کی رات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشانیوں کو پھر اپنی امت کے سامنے بیان فرماتے ہیں تاکہ میری امت ان نشانیوں سے سبق سیکھے، تاکہ میری امت کو علم ہو جائے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن اعمال سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہوتی ہے، وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے عمل کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت حق بیان کرنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔